اس کے بعد دوسرا سرمایہ فخر اس کے لیے یہ تھا کہ اس نے اسلامی سلطنت کی بنیادیں رکھیں اور اس سلطنت کے فرزندوں نے رفتہ رفتہ ایک ایسی تہذیب کے اصول استوار کر دیے جو صدیوں بعد تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہی۔ جب آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ تبدیلی کوئی آسان بات نہ تھی، جب آپ کو یہ دھیان آئے گا کہ اس تبدیلی کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیسی کیسی مساعی صرف کی ہیں، اور جب آپ یہ اندازہ کریں گے کہ انسانی زندگی کے اس پہلو میں عرب کی کیا کیفیت تھی، تو اس شان رواداری کو دیکھنا بھی آپ کا فرض ہوگا کہ جن قدیم رسموں کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا تھا وہ عربوں میں بدستور قائم رہیں، اور وہ اس انقلاب کے زیر اثر مرتبہ کمال تک پہنچ گئے جس نے انہیں نت نئی نعمتوں اور آسائشوں سے نوازنے کے بعد اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس باب میں عربوں کا اپنا کوئی خاص طریقہ نہ تھا، اور انسانی جماعت کے عام دستور کے برعکس انہوں نے اس میں کوئی امتیاز حاصل نہ کیا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ انقلابات کا جتنا اثر انسانی فکر کے مظاہر اور جماعتی ضابطوں پر پڑتا ہے، اتنا انسانی عادات و میلانات پر نہیں پڑتا۔ چنانچہ لوگ کسی نظریے یا کسی اصول پر ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی جبلی خواہشوں میں قطر بیونت بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اس اصول اور اس اصول کی بنیاد پر قائم شدہ نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان خواہشوں کی پیروی کرتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی غالب اکثریت ان اعلیٰ مثالوں کے مقابلے میں جو احکام کی حیثیت سے ان پر فرض کی جاتی ہیں، اپنی فطرت کے تقاضوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ اکثریت ان گناہوں کی سزا سے بچنے کی ہمیشہ شدید امیدوار رہتی ہے جن کا ارتکاب نتیجہ ہوتا ہے انسان کی جبلی خواہشوں اور فطری تقاضوں کا۔ پھر سزا سے بچنے کے لیے راہیں بھی مختلف ڈھونڈی جاتی ہیں، کبھی چھپ کر گناہ کیے جاتے ہیں، کبھی عدالت کے شبے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اللہ کا دامن رحمت تو ایسا ہے جس کا سہارا ہمیشہ اور ہر حال میں لیا جاتا ہے۔ کیا اللہ کی رحمت و مغفرت عام نہیں ہے؟ کیا وہ بدی کا بدلہ اس کے برابر اور نیکیوں کا بدلہ اس سے 10 گنا نہیں دیتا؟ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمت و مغفرت سے بھی مایوس ہو جائے۔ اللہ کی مخلوقات میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔ جس کسی نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھا اور نیک کام کیے، اسے اللہ ضرور اپنے انعام سے نوازے گا، اور جس کسی کے قدم ڈگمگا گئے، جس کا نفس امارہ اسے بدی کی راہوں پر لے گیا، لیکن اس نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لی، تو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کون سی جاہلانہ عادات و رسومات تھیں جو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی عربوں کی زندگی میں باقی رہیں، اور جب ان کی سلطنت وسیع ہوئی، وہ ہزاروں کی تعداد میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر مفتوحہ شہروں میں آباد ہو گئے، تو ان کی زندگی میں کیا کچھ پیش آیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب قبائلی اور نسلی تعصب کا بری طرح شکار تھے، لیکن دعوت اسلامی فطرتاً اس جاہلانہ عصبیت کے خلاف تھی۔ وہ تمام انسانوں کو ایک سطح پر رکھتی تھی اور فضیلت کا معیار انسان کے عمل اور اس کے تقوی کو قرار دیتی تھی۔ اس میں عرب اور غیر عرب کی کوئی تمیز نہ تھی، چنانچہ قرآن اس بارے میں صریحی طور پر کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت 13۔ ترجمہ: تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات آیت 10۔ ترجمہ: بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا تھا، چاہے وہ گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ نخوت اور آبائی فخر و ناز کو تم سے دور کر دیا ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پرہیزگاری کے سوا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس کے باوجود قبائلی تعصب اور نسلی تعصب اکثر عربوں کے دل میں اسی شدت اور اسی قوت کے ساتھ باقی رہا، بلکہ نسلی تعصب تو ان کے روم و ایران میں پھیل جانے اور ان دونوں ملکوں کے باشندوں پر حکومت کرنے سے اور بڑھ گیا، اور عربوں کو یقین ہو گیا کہ قضاء و قدر نے جو پیغام ان کے سپرد کیا ہے وہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ تاریخ میں قبائلی تعصب کے قائم و برقرار رہنے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ عہد رسالت کی بات ہے کہ اوس و خزرج میں بسلسلہ مفاخرت جنگ بعث کا ذکر چھڑ گیا۔ کسی نے کہا
اگر تم چاہو تو بخدا ہم اثر نو جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ میں پڑھ کر ان میں دوبارہ رشتہ یا قوت قائم نہ فرما دیتے تو فریقین میں چل جاتی۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں قبائلی تعصب ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اس لیے کہ فتوحات کی مشغولیت نے عربوں کے باہمی جھگڑوں کو مٹا دیا تھا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا تو قبائلی تعصب نے پھر وہی روش اختیار کر لی جو عداوت و دشمنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان عہد جاہلیت میں تھی، وہ عود کر آئی۔ یہ قبائلی عصبیت آج تک عرب کے خانہ بدوشوں میں پائی جاتی ہے، عام اس سے کہ وہ جزیرۃ العرب میں رہتے ہوں یا اس سے باہر کہیں اور مقیم ہوں۔ فتوحات نے عربوں کے نسلی تعصب کو دگنا اور چگنا کر دیا، اور کیسے نہ کرتی جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ایران و روم کی عظیم الشان سلطنتیں ان کی قوت کے سامنے زمیں بوس ہو رہی ہیں، ان کا اقتدار اسلامی ضرب سے پارا پارا ہو رہا ہے۔ شاید وہ اس تعصب میں کوئی برائی بھی محسوس نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ ترجمہ: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ ترجمہ: اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ عربوں نے ان آیتوں کو تو یاد رکھا، لیکن ان بہت سی آیتوں کو بھول گئے جن میں اللہ نے ان پر ملامت و سرزنش کی ہے۔ اسی طرح وہ اخوت و مساوات کے ان اصولوں کو بھی فراموش کر بیٹھے جن کی طرف اسلام نے دعوت دی تھی، جنہیں اسلام نے ایمان کی بنیاد بنایا تھا۔ ہم نسلی تعصب کے سلسلے میں عربوں پر گرفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نسلی تعصب آج بھی قوموں کا شعار ہے، جسے نہ صرف یہ کہ اپنایا جاتا ہے بلکہ اس کی تقویت کے لیے کام بھی کیا جاتا ہے۔ کیا سفید فام نسل آج اس زوم میں مبتلا نہیں ہے کہ قضاء و قدر نے اسے رنگدار نسلوں کی تہذیبی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ اور کیا آریائی نسل یہ نہیں سمجھتی کہ وہ سامی اور اس کے علاوہ دوسری تمام نسلوں پر برتری رکھتی ہے؟ اس کی ذہانت سب سے تیز اور اس کی عقل سب سے زیادہ نکتہ رس ہے، اور اسے علم و فن میں تمام قوموں سے بڑھ کر تخلیقی اور اختراعی قوتیں حاصل ہیں۔ ٹیوٹانی اور جرمن نسلوں کو اپنے متعلق اسی قسم کا دعویٰ ہے جس کے ڈھول ہر خوش نصیب اور اقبال مند قوم پیٹتی ہے، اور اپنے وقت کی سازگاری کو غلامی کا شکنجہ بنا کر دوسری قوموں کو اس میں کستی ہے۔ سب کی سب سفید فام قومیں گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ دعویٰ کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس تاریخی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ حکومت و اقتدار ایک ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے جو مختلف نسلوں، رنگوں اور قوموں میں گردش کرتی رہی ہے، کبھی مانوی زندگی کے روپ میں اور کبھی اقتصادی زندگی کے روپ میں، لیکن اس کا کسی خاص نسل یا کسی خاص رنگ سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اگر اس زمانے میں عربوں کا نسلی تعصب شدید سے شدید تر ہو گیا، جب وہ ساری دنیا پر چھا گئے تھے اور جب تہذیب کی تمام کنجیاں ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس کے لیے وہ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جس پر دنیا کی تمام قومیں اور تمام نسلیں چلتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم میں بھی عربیت کا تعصب پیدا ہو گیا۔ ہر چند کے یہ تعصب اسلامی تعلیمات کے بھی منافی تھا اور اس اخوت و مساوات سے بھی میل نہ کھاتا تھا جس کی دعوت اسلام نے بڑے زور و قوت اور انتہائی وضاحت و صراحت کے ساتھ دی تھی۔ اس تعصب نے عربوں کو ان جاہلانہ رسوم سے چمٹا دیا جن کی اسلامی تعلیم میں کہیں گنجائش نہیں، اور وہ کینہ و انتقام کے لیے اپنے دل کے دروازے بند نہ کر سکے۔ اسلامی تعلیمات انتقام کے اس جاہلانہ طریق کو کسی عنوان جائز نہیں قرار دیتی، جس کی بنا پر قبائل میں جنگ کی آگ برسوں سلگتی رہتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت 126 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ سورۃ البقرہ آیت 178۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ قصاص ایک حد ہے جو فرما روا جاری کرتا ہے، مقتول کا وارث بطور خود اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ پھر قرآن بھی لطف و مرحمت کا طرفدار ہے اور اس کی بہت سی آیتوں میں عفو و درگزر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے باوجود عرب انتقام جوئی کی راہ سے نہ ہٹے اور یہ عادت ان میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ خانہ بدوش عربوں کی آج بھی یہی حالت ہے۔ بلکہ وہ متمدن عرب بھی جو خانہ بدوشی سے قرابتی تعلق رکھتے ہیں، اپنی زندگی اور ناموس کے لیے اپنے دلوں میں انتقام کی وہی تڑپ پاتے ہیں اور اس کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہیں قانون اور اس کے ضابطۂ قصاص میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان کا دل ٹھنڈا کر دے، جس سے ان کے جاہلانہ جذبات میں سکون پیدا ہو جائے۔ عہد فاروقی میں مسلمان چونکہ تیغ آزمائیوں اور نصرت آفرینیوں میں مصروف تھے، اس لیے قبائلی تعصب اور اس سے پیدا ہونے والے جھگڑے ختم ہو گئے۔ لیکن فتوحات کے نتیجے میں جو مال غنیمت انہیں ملا اور عراق، شام اور مصر میں سکونت اختیار کر لینے والے بدویوں کی زندگی میں جو تغیر پیدا ہو، اس نے بہت سے دلوں میں مادی آسائشوں کی جوت جگا دی۔ عرب زمانہ جاہلیت میں نبیذ و شراب کے رسیہ تھے، عورت اور موسیقی پر ان کی جان جاتی تھی، اور جتنی سہولت انہیں حاصل ہوتی تھی یا زندگی کی سختیوں سے جتنے لمحات وہ بچا سکتے تھے، ان میں اپنی خواہشوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ چنانچہ جب فتوحات نے ان پر آسائشوں کے دروازے کھولے اور عیش و راحت کے اسباب انہیں میسر آئے، تو ان میں سے اکثر ان مرغوبات کی طرف دوڑے جو پہلے سے دل کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ادھر منطق اپنا یہ فتویٰ لے کر حاضر ہوئی کہ ان مرغوبات سے اوامر و نواہی یا اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور اس طرح ان کے اطمینان قلب کا سامان بھی فراہم ہو گیا۔ چنانچہ شراب کی شیدائی جام و ساغر کی طرف ڈھل گئے۔ ان کے خیال میں شراب نوشی کوئی گناہ کا کام نہ تھا، اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے شرابی کے لیے کوئی حد مقرر فرمائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی مینوش کو سزا دی۔ رہا عورتوں سے دلچسپی کا مسئلہ، بہت سے لوگوں کی شیفتگی اور فریفتگی کا پیٹ کنیزیں بھر دیتی تھی۔ ایران و روم کی کنیزیں، جن میں اکثر حسین و فتنہ کار ہوتی تھی، مال غنیمت کی طرح فوج میں تقسیم کر دی جاتی تھی اور بازاروں میں بھی بیچنے کے لیے لائی جاتی تھیں کہ جو کوئی ان سے اپنی خواہشوں کو آسودہ کرنا چاہے انہیں خرید لے۔ ادب و تاریخ کی کتابیں شراب، جوئے اور عورتوں کے بے شمار قصوں سے بھری پڑی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ان مسلمانوں کا قصہ بیان کر چکے ہیں جنہوں نے شام میں شراب پی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق ان سے پوچھا۔ انہوں نے انکار تو نہ کیا، لیکن ازراہ تعویل کہنے لگے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس لیے ہم نے پی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کیا تم اس سے باز رہو گے؟ لیکن اس کی قطعی ممانعت نہیں کی۔ اسی طرح ہم حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے مصر میں شراب پی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ وہ ان پر حد جاری کریں۔ ان لوگوں کا قصہ بھی آپ سن چکے ہیں جنہیں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے باہر شراب پیتے دیکھا تھا، اور صبح جب ان میں سے ایک شخص سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو اس نے جواب میں کہا تھا، کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تجسس سے منع نہیں کیا؟ یہ مثالیں ہم نے موقع موقع سے بیان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شراب کی تحریم اور اس کی سزا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدت کے باوجود اس زمانے میں مسلمانوں کے بعض طبقات میں مے نوشی کا رواج تھا۔ عورتوں کے متعلق جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ بہت مشہور اور ان میں سے بعض بڑی بڑی شخصیتوں سے منسوب ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حسین کنیزوں کا انتخاب اس دور میں ایک عام بات تھی جس سے کسی کو انکار ہوتا تھا، نہ معاشرہ اسے قابل ملامت سمجھتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسی مرتبہ کے بعض دوسرے صحابہ نے ایران و روم کی کنیزیں اپنے لیے پسند فرمائیں، جن میں سے بعض کے ہاں اولاد ہوئی اور بعض لاولد رہی۔ صاحب اغانی کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ لیلہ بنت جود غسانی کے والا و شیدا ہو گئے۔ انہوں نے اس فتنہ کار حسینہ کو ایک رات بیت المقدس میں دیکھا تھا کہ وہ کنیزوں اور دوسری عورتوں کے جھرمٹ میں چلی جا رہی ہے جو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ اے بنت جودی نکل جاتا ہے۔
اور جب کوئی قسم کھاتی ہے تو بنت جودی کی قسم کھاتی ہے۔ لیلا دمشق میں مقیم تھی۔ جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو لیلا کو گرفتار کر کے ایک کنیز کی حیثیت سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے حصے میں لگا دیا۔ وہ اسے مدینہ لے آئے اور انتہائی شیفتگی کے ساتھ اسے رکھا۔ لوگوں میں ان کی محبت کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن کی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بات کی اور لوگوں کے چرچے ان کے سامنے دہرائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، ہمشیرہ صاحبہ مجھے معاف فرما دیجئے، باخدا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بتیسی نہیں انار کے دانے ہیں۔ اول لیلا نے بھی محبت کا جواب محبت اور فریفتگی کا جواب فریفتگی سے دیا اور اپنے آپ کو اس گھر کی ملکہ سمجھتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی محبت اسے بے چین کرنے لگی اور ان لوگوں میں جو شاہانہ اقتدار اسے حاصل تھا وہ رہ رہ کے اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ بھلا مدینے کی زندگی کو دمشق کی اس شاہی محل کی زندگی سے کیا تعلق تھا جو نظر فریب باغوں اور پھل پھلواریوں میں گزرتی تھی؟ اور بھلا کہاں وہ سیدھی سادی زندگی جو مدینے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بسر ہو رہی تھی، اور کہاں وہ نعمت و آسودگی سے بھرپور زندگی جو وہ اپنے باپ کے محل میں گزار رہی تھی؟ وہاں جب وہ کسی کام کے لیے اٹھتی تھی تو اس کے پاؤں تلے فرش بچھایا جاتا تھا اور اس کے سامنے سونے کے 2 انار ڈالے جاتے تھے جن سے وہ رستے میں کھیلتی جاتی تھی۔ دمشق میں اس کے پاس اتنی لانڈیاں تھیں کہ ان کا صحیح شمار مشکل تھا، لیکن مدینے میں وہ خود لانڈی تھی، چاہے اسے اپنے مالک کے دل پر کتنا ہی اختیار و اقتدار کیوں نہ حاصل ہو۔ رفتہ رفتہ اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے اٹھ کر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جو واپس آ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چندے یہی حالت رہی۔ آخر ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، منہ سے کچھ تو بولو، جو تم چاہو گی ہو جائے گا۔ کہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے شادی کر لوں، اور کہو تو تمہارے رشتہ داروں کے پاس بھیج دوں یا پھر تمہیں مسلمانوں کو واپس کر دوں۔ لیکن اس نے ان تمام باتوں سے انکار کر دیا، اور جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے با اصرار رونے کا سبب پوچھا تو وہ بولی، بادشاہ اپنے برے دنوں کو رو رہا ہے۔ اس فقرے نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ لیلا کی یہ بیزاری اور حسن انکار دیکھ کر ان کا دل بجھ گیا اور انہوں نے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بے رخی نے لیلا کے درد و الم میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ بیمار پڑ گئی، چہرے کی رنگت جھلس گئی، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور حسن و شباب کی ساری رانائی جاتی رہی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی بے پرواہی و بدسلوکی سے تھکا دیا، اور اس قیدی ملکہ کی بدبختی اس حد کو پہنچ گئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے فرمایا، عبد الرحمن، تم نے لیلا سے محبت کی تو حد سے زیادہ اور نفرت کی تو حد سے زیادہ، یا تو اس کے ساتھ انصاف کرو یا اسے اس کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کی واپسی کا انتظام کر دیا اور وہ دل گرفتہ و دل شکستہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی، جہاں اس نے اپنی باقی عمر زندگی کی بہترین نعمت سے محروم ہو کر بسر کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ اپنی نوعیت کا تنہا قصہ نہیں ہے۔ ادب و تاریخ کی کتابوں میں اس قسم کے جتنے نثری قصے ملتے ہیں، ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب اسلام کے بعد بھی عورتوں کے دام محبت میں اسیر رہے۔ جنگی قیدیوں میں جو لانڈیاں آتی تھیں، انہوں نے ان کے اس شوق و شغف میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ان کی ہم مرتبہ شخصیتوں کے یہ قصے مدینے کے ہیں۔ کوفہ، بصرہ، دمشق، حمص، فسطاط اور اسکندریہ کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ عورت، شراب اور جاہلانہ مرغوبات سے عربوں کو جو دلچسپی تھی، اس کی توضیح و تفسیر عام طور پر یہ کی گئی ہے کہ وہ مسلسل جنگ و پیکار میں مصروف رہتے تھے۔ جہاں کسی میدان سے آئے، دوسرے میدان کی تیاریاں کرنے لگے۔ بصرہ، کوفہ اور ان کے علاوہ عراق و شام کے دوسرے شہر اسلامی چھاونیاں تھے، جہاں جنگ سے آنے والے اور جنگ پر جانے کی تیاریاں کرنے والے سپاہی جمع رہتے تھے۔ اور آج بھی جب تاریخ ہمارے سامنے گزشتہ زمانے کے واقعات دہراتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ اکثر طبیعتوں میں نفسانی جذبات کو بھڑکاتی اور انہی جذبات کی تسکین و تشفی پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں یہ راز ہے کہ اہل فوج جب لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں خالی وقت گزارنے کے لیے اس کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا کہ ازراہ فخر اپنے کارنامے بیان کریں اور اپنے ان ساتھیوں کے گن گائیں جو مارکہ کارزار میں داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے۔ پھر اس زمانے میں میدان اتنا وقت نہ لیتے تھے جتنا ہمارے زمانے میں لیتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قادسیہ کا میدان 3 دن اور نہاوند کا مارکہ اتنے ہی
या इससे भी कम वक्त में सर हो गया था।